الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاحتکاف نویت سنت الاعتکاف فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح روزی میں برکت کی وجوہات ہیں کہ فلاں کام کریں گے روزی میں برکت ہوگی، یہ کریں گے تو روزی میں برکت ہوگی، اسی طرح بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے روزی میں بے برکتی ہوتی ہے، گھر گھر میں یہ پریشانی ہے، انکم ہونے کے باوجود برکت نہیں ہے، بچتا کچھ نہیں ہے۔ تو ایسے اسباب سے بچا جائے کہ جن کی وجہ سے بے برکتی گھر میں آتی ہے، رزق میں بے برکتی، ہر چیز میں بے برکتی، اس کی کیا کیا وجوہات ہیں توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ کئی چیزیں یاد رہ جائیں گی۔ تنگ دستی کے اسباب، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے، توجہ نہیں ہوتی۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ ہاتھ دھونے چاہیے، اسے کہتے ہیں کھانے کا وضو کرنا، کھانے سے پہلے وضو کریں، کھانے کے بعد کا وضو بھی کرنا ہوتا ہے، کھانے کے بعد ہاتھ دھونے ہوتے ہیں۔ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا یہ تنگ دستی کا سبب ہے۔ ننگے سر کھانا کھانا تنگ دستی کا سبب ہے۔ اندھیرے میں کھانا کھانا تنگ دستی کا سبب ہے۔ دروازے میں بیٹھ کر کھانا یا پینا، میت کے قریب بیٹھ کر کھانا، جنابت یعنی جماع یا احتلام کے بعد غسل سے پہلے کھانا کھانا، غسل فرض ہے اور اسی حالت میں کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک، کھا تو سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن اس سے تنگ دستی آتی ہے۔ نکلا ہوا کھانا کھانے میں دیر کرنا، کھانا لگا ہوا ہے، کھانا پڑا ہوا ہے، کسی کا انتظار ہو رہا ہے، کھانا نکال دیا تو پھر کھانے میں جلدی کریں، یا پھر نکالیں اس وقت جب سارے بیٹھ چکے ہوں۔ چارپائی پر بغیر دسترخوان بچھائے کھانا، چارپائی پر خود سرانے بیٹھنا اور کھانے کو پاؤں والی سائڈ پہ رکھنا، دانتوں سے روٹی کو ترنا، اسی طرح اور بھی جو دانتوں سے چیزیں کھائی جاتی ہیں ذرا وہ بھی احتیاط کریں اس میں۔ چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال میں رکھنا یا اس میں پانی پینا، برتن یا کپ کے ٹوٹے ہوئے حصے کی طرف سے پانی یا چائے وغیرہ پینا مکروہ ہے۔ مٹی کے دراڑ والے یا ایسے برتن جن کے اندرونی حصے سے تھوڑی سی بھی مٹی اکھڑی ہوئی ہو، اس میں کھانا نہ کھائیں کہ میل کچیل یا جراثیم پیٹ میں جا کر بیماریوں کا سبب بھی بنتے۔ کسی کپ میں یا کسی برتن میں اندر ایک لکیر دراڑ سی ہلکی سی دراڑ ہے تو اس میں میل جراثیم یہ گند مند بھی ہوتا ہے اور کھانے میں تنگ دستی بھی آتی ہے ایسے برتن استعمال کرنے سے۔ کھائے ہوئے برتن صاف نہ کرنا، جس برتن میں کھانا کھایا ہے اسی میں ہاتھ دھونا، خلال کرتے وقت جو ریشہ نکلے اسے پھر منہ میں رکھ لینا، کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا، کھانے پینے کے برتن بسم اللہ کہہ کر ڈھانک دینے چاہیے کہ بلائیں اترتی ہیں اور اسے خراب کر دیتی ہیں، پھر وہ کھانا یا مشروب بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ جو کھانا ڈھانپ کے نہیں رکھیں گے اس میں بلائیں اتریں گی، وہ کھانا کھانے والے بیمار ہوں گے، اس لیے کھانے کو ڈھانپ کے رکھا کریں، چاہے فریج میں رکھنا ہے یا اس کے علاوہ باہر رکھنا ہے، ڈھانپ کے رکھیں۔ روٹی کو خوار رکھنا کہ بے ادبی ہو اور پاؤں میں آئے، روٹی کی بے ادبی کرنا تنگ دستی کا سبب ہے۔ سیدنا امام برہان الدین زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ نے تنگ دستی کے جو اسباب بیان فرمائے ان میں یہ بھی ہے، زیادہ سونے کی عادت سے بھی تنگ دستی آتی ہے۔ جو انسان کی ایک ضرورت ہے 7-8 گھنٹے یا جتنی بھی انسان اپنی نیند سیٹ کر لے، کیونکہ کھانا پینا اور نیند اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس طرح سیٹنگ کر لی جائے، روٹین بنا لی جائے، زیادہ سونے والا تنگ دستی رہتا ہے۔ ننگے سونا، ننگے بھی نہیں سونا چاہیے، یا ایسا سلیپنگ ڈریس پہن لیتے ہیں کہ جس میں ستر نظر آ رہا ہوتا ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت چھپانا ضروری ہے نا،
تو یہ حصہ بھی بعض اوقات ایسے وہ شارٹس پہن لیتے ہیں کہ نظر آتا ہے، تو ننگے نہیں سونا چاہیے۔ بے حیائی کے ساتھ پیشاب کرنا، یعنی لوگوں کے سامنے راستے میں سر عام پیشاب کے لیے بیٹھ جانا تنگ دستی کا سبب ہے۔ دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اور کھانے کے ذرے وغیرہ اٹھانے میں سستی کرنا، کہ گرے ہوئے دانے ہیں، کھاؤں گا تو ساتھ دیکھنے والا کیا سوچے گا، کیا باتیں کرے گا، انسلٹ ہو جائے گی، گرے ہوئے دانے کھانا تکبر کے طور پہ تو کھا لینے چاہیے۔ دسترخوان پر کوئی روٹی کے ذرات، کوئی چاول، کوئی اور ایسی چیز کھانے پینے والی وہ کھا لینے چاہیے، اس کے بہت فائدے ہیں۔ اولاد خوبصورت پیدا ہوتی ہے، بے عیب پیدا ہوتی ہے، جنتی حوروں کا حق مہر ہے، مغفرت کی بشارت ہے، تنگ دستی نہیں آتی، جو گرے ہوئے ذرات دسترخوان سے اٹھا کے کھا لیتا ہے۔ پیاز اور لہسن کے چھلکے جلانا، گھر میں کپڑے سے جھاڑو نکالنا، رات کو جھاڑو دینا، کوڑا گھر میں ہی چھوڑ دینا، مشائخ کے آگے چلنا، علماء کے، بزرگوں کے، مشائخ کے آگے آگے چلنے سے بھی تنگ دستی آتی ہے، والدین کو ان کے نام سے پکارنا، ہاتھوں کو گارے یا مٹی سے دھونا، دروازے کے ایک حصے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہونا، بیت الخلاء میں وضو کرنا۔ اب تو روٹین یہی بن چکی ہے، ہر گھر میں بیت الخلاء استنجا خانے میں ہی وضو کرتے ہیں تقریباً۔ کوئی خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے الگ سے وضو خانہ بنوایا ہوگا، وہ بھی سنت کے مطابق پراپر انداز میں، جس سے صحیح وضو ہو سکے، وہ کم ہوں گے شاید، کوئی اکا دکا گھر ہو، بس ایک دو ہی یہاں دیکھیں، باقی گھر کا موقع نہیں ملا۔ گھر بناتے ہیں، سارا خرچہ کر دیں گے، کروڑ روپیہ لگا دیں گے، وضو خانے کی طرف توجہ نہیں رہے گی، بس اٹیچ بات ہوگا، اسی کے اندر بیسن لگا ہوگا، ادھر ہی وضو کرنا ہے۔ اب نہ اندر اوراد و وظائف پڑھ سکتے ہیں، نہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، نہ وضو کے دوران جو پڑھنا ہوتا ہے نہ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کے دوران جو یا قادر و پڑھتا رہے، اس کو انسان اور جنات اغوا نہیں کر سکتے۔ وضو کے دوران یا قادر ہو، یا قادر ہو، یا قادر ہو، اسی طرح وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو پورا جسم پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ اور اگر بغیر بسم اللہ وضو کریں گے تو جتنے حصے سے پانی گزرا اتنے حصے سے گناہ جڑیں گے، لیکن اگر بسم اللہ پڑھ لیں گے تو پورا جسم ہی پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح بسم اللہ والحمدللہ یہ پڑھ لیں گے تو جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو اس طرح اوراد و وظائف جو وضو سے پہلے پڑھنے کے ہیں، وضو کے دوران پڑھنے کے ہیں، وضو کے بعد پڑھنے کے ہیں، اب اندر نہیں پڑھ سکتے استنجا خانے میں، ہاں بیچ میں اگر کوئی پارٹیشن ایسی کر لیں، فائبر کی، شیشے کی، کسی ایسی چیز کی کہ واقعی وہ پارٹیشن ہو، پھر پڑھنے کی اجازت ہو جاتی ہے۔ اتنی جگہ کہاں ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے 5 مرلے میں جو چھوٹے رومز بھی 2-4 بنتے ہیں، اسی میں پھر وہ چھوٹا سا واش روم ہوتا ہے، اب اس میں پارٹیشن کریں گے تو پیچھے بچے گا کیا؟ تو الگ سے بے شک ایک بندے کے بیٹھنے کی جگہ ہو، ایک وضو خانہ بنوا لینا چاہیے۔ اگر 2-3 کی جگہ نہیں بناتے نا تو ایک ہی کی جگہ بنا کے، نل لگا کے، اس کا سلوپ اچھی طرح بنا کے، کپڑوں پہ چھینٹے نہ پڑے، ایزیلی وضو ہو سکے، بندہ اوراد و وظائف پڑھتے ہوئے وضو کرے، تو ایسا کر لینا چاہیے۔ اگر ابھی تک جن گھروں میں نہیں ہے، چھت پہ بھی کر سکتے ہیں، اگر بالفرض گھر میں جگہ ہے ہی نہیں تو چھت پہ جگہ ہے نا، تھوڑا سا اوپر شٹر ڈال کے وضو کی جگہ اوپر بنا سکتے ہیں۔ تو استنجا خانے میں، بیت الخلاء میں وضو کرنا، اس سے بھی تنگ دستی آتی ہے۔ بدن ہی پر کپڑا وغیرہ سی لینا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ پھٹ گیا تو چلو ذرا جلدی سے ادھر سے سوئی سے سی دو، سستی کرتے ہیں اتارنے میں۔ بدن ہی پر کپڑے کو سینا، اتار کے سینا چاہیے، یہ تنگ دستی کا سبب ہے۔ چہرہ لباس سے خشک کرنا، کپڑوں سے منہ وغیرہ ہاتھ سے صاف کر لینا۔ گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنا، کہیں بھی جالے نظر آئیں گھر میں فوراً 2-4 دن صفائی نہ کریں، توجہ نہ دیں تو جالے لگے رہتے ہیں، کہیں واش روم میں، کہیں کونے کھانچوں میں، تو ساتھ ساتھ جالے صاف کرتے رہنا چاہیے، ورنہ گھر میں تنگ دستی آتی ہے۔ نماز میں سستی کرنا، جن گھروں میں بے نمازی ہوتے ہیں، ایک نماز پڑھ رہے ہیں، باقی 5-6 افراد نمازی نہیں پڑھ رہے، یا باقی سارے پڑھ رہے ہیں، ایک بے نمازی ہے، گھر میں گناہوں کا سلسلہ ہے، سوشل میڈیا پہ ہر ایک لگا ہوا ہے، بچے بھی لگے ہوئے ہیں، ٹک ٹاک تو یوٹیوب تو گناہوں بھری چیزیں دیکھنے میں، تو بڑے بھی ہر ایک بس اپنے اپنے اس میں لگا ہوا ہے۔ تو گناہوں کا سلسلہ جس گھر میں ہوگا وہاں تنگ دستی آئے گی، بے سکونی آئے گی، وہاں پہ جن بھوتی آئیں گے، وہاں پہ وہ پریشان ہی ہوں گے۔
آپس میں ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، بے چینی، اور ساتھ آخرت بھی برباد، ٹائم بھی ویسٹ، گناہوں بھرے معاملات میں ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے کا بھی کوئی ایسا گھر میں ماحول بنانا چاہیے کہ سارے مل بیٹھ کے طے کر لیں کہ ہم شام کو بیٹھیں گے، ہم تھوڑی دیر مل کے درود پاک پڑھیں گے، آج کس نے کتنا پڑھا، کس نے کتنا اللہ کا ذکر کیا، تو یہ آپس میں ایک مقابلہ، کمپٹیشن کی فضا قائم کریں تاکہ سارے اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں۔ یہ عادت رہے گی تو ہمارے مرنے کے بعد بھی پیچھے سے اس روٹین میں یہ لگے رہیں گے، ہمیں ثواب پہنچتا رہے گا، ورنہ کیا ہوگا کہ بھول ہی جائیں گے، ایسے موبائل میں بزی ہوتے ہیں کہ دائیں بائیں والے کی ہوش نہیں ہوتی ہے۔ تو آگے فیوچر میں کیا ہوگا؟ آگے تو مزید حالات اس طرح کے آ رہے ہیں کہ ہر بندہ اتنا بزی ہوگا کہ کہتے ہیں نا بوڑھے بندے کو کوئی صحبت چاہیے ہوتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھے، کوئی باتیں کرے، گپ شپ لگائے، بچے ان کو ٹائم دیں۔ لیکن اب جو حالات ہو چکے ہیں کہ اب بزرگوں کے لیے بھی موبائل آ گیا، یوٹیوب پہ بوڑھے بھی لگے ہوئے ہیں، جوان بھی لگے ہوئے ہیں، سارے اب ان کا ٹائم اس پہ اچھا پاس ہو رہا ہے۔ تو ہر بندہ اس میں بزی ہو گیا، اپنے بڑوں کو ثواب پہنچانا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ کرنا، اس طرف تو توجہ ہی نہیں ہے نا۔ والد چلا گیا دنیا سے، دادا چلا گیا، والدہ چلی گئی ہے، ان کو ثواب بھی پہنچانا ہے، اس طرف خیال ہی نہیں ہے۔ بس موبائل ہی میں اتنی دلچسپیاں آ چکی ہیں کہ اسی میں ہی ہم غرق ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو گھر میں ذکر و اذکار کا ایک ماحول ہمیں کریٹ کرنا چاہیے۔ نماز میں سستی کرنا بھی تنگ دستی کا سبب ہے۔ نماز فجر کے بعد مسجد سے جلدی نکل جانا، یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر فجر پڑھ کے نہیں جانا چاہیے، اشراق چاشت پڑھ کے جانا چاہیے۔ اس کے اور بھی فضائل ہیں کہ جو فجر پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا، ذکر و اذکار میں مصروف رہا، جیسے یہاں علم دین کا حلقہ ہوتا ہے، یہ ذکر و اذکار ہی ہے، اس میں مصروف رہا اور اشراق چاشت تک بیٹھا رہا، اللہ پاک اس کو حج عمرے کا ثواب، دو حج عمرے کا، ہاں حج اور عمرے کا ثواب اس کو ملتا ہے جو اشراق چاشت تک بیٹھا رہا۔ اور مزید بھی اشراق چاشت پڑھنے کی اور بھی فضیلتیں ہیں۔ تو نماز فجر کے بعد جلدی مسجد سے نکل جانا بھی تنگ دستی کا سبب ہے۔ صبح سویرے بازار جانا، یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے۔ ہم تو جاتے ہیں صبح صبح، سیل اچھی ہو رہی ہے، ذرا کسٹمر زیادہ آئیں گے، کئی دکانیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ذرا صبح ہی کام ہوتا ہے، تو پھر بھی کوشش کریں سورج نکلنے کے بعد ہی جائیں تو اچھا ہے۔ بس ٹھیک ہے تھوڑا ہوگا لیکن اللہ پاک برکت دے گا، جو کسٹمر پہلے آنا ہے وہ اللہ پاک بعد میں بھیج دے گا۔ صبح سویرے بازار جانا تجارت کے لیے یہ درست نہیں۔ دیر گئے بازار سے آنا، دیر دیر تک دکانیں کھلی رکھنا، یہ بھی درست نہیں، تنگ دستی کا سبب ہے۔ اپنی اولاد کو ڈانٹتے رہنا، کوسنے دینا، بدوائیں دیتے رہنا، کئیوں کی عادت ہوتی ہے، کئی گھروں میں لڑائی جھگڑے اتنے رہتے ہیں، خود آ کے بتاتے ہیں کہ جی میری ماں بیوی میری ماں سے لڑتی رہتی ہے، ماں بیوی کو گالیاں دیتی رہتی ہے، بھائی بہنیں آپس میں گالیاں دیتے رہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات لوگ بتاتے ہیں تو مطلب بڑا عجیب سا لگتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں۔ اب تنگ دستی تو ہونی ہے، جب اس طرح لڑائی جھگڑے ہوں گے، یہ اس کو کوس رہا ہے، یہ اسے بدوائیں دے رہا ہے، وہ اس سے لڑ رہا ہے، تو ایک عجیب گھر میں میدان جنگ بنا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے پھر بے برکتی بھی ہوتی ہے، کیونکہ جہاں نا اتفاقی ہو وہاں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اولاد کو بدوائیں دینا، کوسنے، اکثر عورتیں یہ بات بات پر بچوں کو بدوائیں دیتی ہیں اور پھر ساتھ تنگ دستی کا رونا بھی روتی ہیں۔ گناہ کرنا، گناہ کرنے سے معیشت تنگ ہو جاتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے، تنگ دستی آتی ہے۔ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لینی چاہیے، اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرمائے گا، کبھی تنگ دست نہیں ہوگی۔ تو گناہوں سے بچیں، خاص کر جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا تو ایک عادت بن چکی ہے، لوگوں کی بات بات پر جھوٹ بولنا یہ روٹین بن گئی۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، چاہے بیماری نظر آ رہی ہو، ہاسپٹل میں بیڈ پہ ایڈمٹ ہے، آئی سی یو وارڈ میں، حال پوچھیں کیا حال ہے، کہتا ہے ٹھیک ہو۔ ٹھیک ہو تو پھر آئی سی یو میں کیوں پڑے ہو؟ تو ایک جھوٹ کی عادت بن گئی، روٹین بن گئی، وہ کہنا ہے ٹھیک ہے، جو بھی کہہ دے کیا حال ہے کہنا ہے ٹھیک ہو، چاہے کون ٹھیک ہے۔ ہر بندے کو بیماریاں، 100 بیماریاں لگی ہوئی ہیں، آج کل کی خوراک اور بے احتیاطیاں اور ماحول اور سارے معاملات۔ اپنا ٹیسٹ کرائیں تو پتہ چلے گا کہ اندر کتنی بیماریاں پل رہی ہیں، کتنی کس سٹیج تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا ہر 6 مہینے میں کم از کم ایک بار اپنے ٹیسٹ کروا لینے چاہیے، لپڈ پروفائل ٹیسٹ کرا لیں، دیگر ہیپاٹائٹس وغیرہ کا ٹیسٹ کروا لیں، دیگر جو ضروری ٹیسٹ ہیں یہ ہر 6 مہینے میں ایک بار احتیاطاً کروا لینے چاہیے، تاکہ اگر کوئی بیماری شروع ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے اس کو یہیں سے کنٹرول کر لیا جائے۔ ورنہ جب بیماریاں پرانی ہو جاتی ہیں، ہیپاٹائٹس بی سی سٹیج تک پہنچ جاتی ہے تو پھر ہوش آتی ہے، پھر چیک کرواتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں، شوگر لیول کہاں پہنچ چکا تھا پھر چیک کرواتے ہیں،
اور طرح طرح کی بیماریاں جب بہت جڑیں مضبوط ہو چکی ہوتی ہیں تو پھر ہم اس طرف توجہ دیتے ہیں اور پھر وہ فوائد ملتے نہیں ہیں علاج کے. تو اس لیے احتیاطاً ٹیسٹ کرواتے رہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا خرچہ تو ہوگا لیکن بڑے خرچوں سے یہ تھوڑا خرچہ بچا لے گا. تو اپنی صحت کا خیال رکھیے. گناہ کرنا, خاص کر جھوٹ بولنا. چراغ پھونک مار کر بجھا دینا. آج کل تو چراغ کا سلسلہ ہی نہیں, لائٹس ہیں. ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا. ٹوٹی اگر کنگھی ٹوٹ گئی ہے تو 10-20 روپے لگا کے نہیں لے لیں, اسی کو استعمال کرتے رہنا درست نہیں ہے, تنگ دستی آتی ہے. ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا. ہر دعا میں اپنے والدین کو یاد رکھیں. اگر زندہ ہیں تو بھی دعا کریں, دنیا سے چلے گئے ہیں تو بھی دعا کریں. والدین کے لیے دعا کرنے والے کو اللہ وسیع رزق عطا فرماتا ہے. جو والدین کے لیے دعائیں خیر کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے, اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے, تنگ دستی آ جاتی ہے. امامہ بیٹھ کر باندھنا. پاجامہ یا شلوار کھڑے کھڑے پہننا. پاجامہ شلوار کھڑے بیٹھ کے کون پہنتا ہوگا؟ شاید کچھ سینکڑوں میں اکا دکا جس کو یہ مسئلہ پتا ہوگا, ورنہ کھڑے ہو کے پہنتے سارے شلوار. شلوار پاجامہ کھڑے ہو کے پہننے سے تنگ دستی آتی ہے, بیٹھ کے پہنے. نیک اعمال میں ٹال مٹول کرنا کہ کل شروع کروں گا, پرسوں کر لوں گا, چلو یہ تلاوت کرنی ہے, شروع تو کرنی ہے قرآن پاک پڑھنا, بس کر لوں گا, درود پاک کروں گا, بس یوں لیٹ ہی کرتے رہنا نیک اعمال کو. یہ بھی تنگ دستی کا باعث ہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. بعض اوقات بظاہر عمل چھوٹا سا ہوتا ہے مگر اس چھوٹے عمل کی فضیلت بہت بڑی ہوتی ہے. جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن ام حرام فرماتے ہیں کہ دو جہان کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین کی برکات سے ہے. جو شخص دسترخوان پر گری ہوئی روٹی کو کھا لے گا اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے. اب عمل چھوٹا سا ہے, ایک ٹکڑا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں, کھا لینے. چاول کے ذرات ہیں یا کوئی تل ہے, نان کے اوپر تل لگے ہوتے ہیں, حالانکہ تل تو چھوٹا سا ہے نا, لیکن اس کو بھی احتیاط کرنے والے اٹھا کے کھاتے ہیں, ضائع نہیں کرتے. تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو مغفرت کا سبب بن جاتی ہیں. اس لیے کسی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی سمجھ کے نہ چھوڑیں. ہو سکتا ہے وہی زندگی بھر کے سارے گناہ بخشوا دے, وہی جنت میں پہنچا دے. اسی طرح کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کریں, خیر ہے یہ ہلکا سا گناہ ہے, ہو سکتا ہے وہی گناہ پکڑ کا سبب بن جائے, شکنجے میں پھنس جائیں, اسی کی وجہ سے آخرت برباد ہو جائے. کتنے واقعات ہم سنتے ہیں کہ خلال کی وجہ سے فلاں کی پکڑ ہو گئی, یعنی بغیر اجازت کے خالی خلال دانتوں والا استعمال کیا, بغیر اجازت کے ایک گندم کا دانہ کھایا نہیں, خالی توڑا غلطی سے, پھر رکھ دیا, اس گندم کے دانے کے توڑنے کی وجہ سے آخرت میں پھنس گیا. تو پکڑ ہو سکتی ہے چھوٹے سے عمل پہ بھی. اس لیے ہمیں اللہ پاک کی ہر نافرمانی سے, ہر گناہ سے بچنا چاہیے اور ہر چھوٹی نیکی کو چھوڑنا نہیں چاہیے, کر لینا چاہیے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ